اگر ہماری زندگی رمضان جیسی ہو جائے تو ہماری موت عید جیسی ہو جائے گی. مطلب عید کے دن جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی موت کے وقت پہ ہوتی ہے اگر ہماری زندگی رمضان جیسی گزر جائے. اب میرے بھائیوں رمضان کے بعد کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں. سوچو آپ کے پاس ایک ایسی مرغی ہے جو روز سونے کا انڈا دے رہی ہے. روز صبح ایک مرغی ہے جو سونے کا انڈا آپ کو دے رہی ہے, ایک انڈا روز مل رہا ہے سونے کا. اور پھر کیا خبر ملتی ہے؟ اگلی خبر یہ ملتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس مرغی کو ذبح کر دیا. تو یہاں یہ مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہت سارے لوگوں کے پاس ایسی مرغیاں ہوتی ہے جو سونے کے انڈے روز دے رہی ہے, یعنی کہ اتنی نیکیاں کرنے والی زندگی چل رہی ہے روز, اور رمضان کے بعد وہ اس مرغی کو ذبح کر کے بے دینی کی روش پہ پھر سے چلے آتے ہیں. تو آئیے میں آج کی خطبے میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس مقصد کے تحت. مقصد یہ ہے کہ یہ مرغی کو ذبح نہیں کرنا ہے. جو سونے کا انڈا اتنے دن دے سکتی ہے تو زندگی بھر دے سکتی ہے انشاءاللہ. کیوں نہ ہم سب وہ نیکی کا ماحول, وہ نیکی کا جو ایک اندر فیلنگ ہوتی ہے نا, اس کو کیسے جاری رکھیں. مطلب وہ پوائنٹ کیا ہے کہ غمگین ہو کے فائدہ نہیں ہے. غمگین ہیں بہت سارے لوگ, انہیں اس بات کا غم ہے کہ رمضان گئی ہاتھ سے, لیکن ہمیں چاہیے کہ کیسے رمضان جیسی نیکی ہمارے لائف میں موت تک کنٹینیو ہو جائے. کیونکہ قرآن میں کیا ہے, سورہ ہجر کی آیت ہے, سورہ 15 آیت نمبر 99, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ الیقین تک نہ پہنچ جاؤ, یعنی کہ موت. مطلب اپنے رب کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ نہیں کرنی ہے, موت تک کرنی ہے, بس موت تک. اور موت کتنا دور ہے, کتنا دور ہے کوئی بتا نہیں سکتا ہے. موت ہو سکتا ہے ابھی آ جائے, رمضان میں ہی آ جائے, کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی زندہ ہیں ہم لوگ. اور موت تو ہو سکتا ہے 60 70 80 اتنا بھی جی لیں, اس سے زیادہ کیا جئیں گے بھائی, 90 کتنا جی لیں گے, تھوڑی سی زندگی ہے. اور اگر قیامت کا دن دیکھیں گے تو قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ میں ایک دن جی کے آیا ہوں یا دن کا کچھ حصہ جی کے آیا ہوں. لوگوں کو ایسا لگے گا, یعنی اتنی بڑی زندگی آگے ہے نا, یہ پوری زندگی ایسا لگے گی کہ کچھ گھنٹے ہیں بس, ہاں صبح سے شام ہے, دن کا کچھ حصہ ہے. تو میرے بھائیوں آئیے آج ہم قرآن و حدیث سے ایسی چند باتیں دیکھیں انشاءاللہ اس مقصد کے تحت کہ رمضان کے بعد ہمارے اندر ویسی دینداری کیسے کنٹینیو ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے رمضان تربیت کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے ہے. تربیت کے بعد میں کیا ہوتا ہے, اصل زندگی ہوتی ہے. شیطان جو ابھی قید ہے, شیاطین, سرکش شیاطین, وہ رمضان کے بعد آزاد ہوتے ہیں. اب ٹریننگ کے دوران تو کئی چیزوں سے آدمی ایک آرٹیفیشل ماحول ہوتا ہے, لیکن ٹریننگ کے بعد میں اصل خطروں سے کھیلنا ہے, اصل خطروں کا سامنا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے میں بات ایک رکھ رہا ہوں. پوائنٹ کیا ہے کہ اگر رمضان جیسی زندگی ہو تو بہت بڑا فائدہ ہے. اگر نیکی والی زندگی آگے بھی کنٹینیو ہو تو بہت بڑا فائدہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ نیکی کیسے ہماری لائف میں کنٹینیو ہوگی. میرے بھائیوں کوئی کنٹینیو نہیں ہونے والی جب تک آپ کو نہیں چاہیے, جب تک ہمیں نہیں چاہیے نا, تو ایسے ہی تھوڑی زبردستی کوئی نیک انسان بن جائے گا نیک. سوال کیا ہے کہ آپ کو نیک بننا ہے نہیں بننا ہے. مطلب ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے مجھے کیا نیک بن کے زندگی گزارنا ہے یا فاسق فاجر گنہگار کافر بن کے زندگی گزارنا ہے. تو ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب خود اپنے اندر ڈھونڈنا ہوگا کہ مجھے کیا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا. اگر تمہیں نہیں چاہیے نا تو ایسے نہیں ملنے والا. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمارا آج کے لیے کہ چاہو کہ مجھے نیک بن کے زندگی گزارنا ہے, یہ چاہت دل میں ہونی چاہیے. اور یہ چاہت اور تمنا ہو تو پھر اللہ کی بھی مدد آئے گی, اللہ تعالیٰ کا بھی ساتھ ہوگا. لیکن اگر ہمیں نہیں چاہیے تو پھر خود سے تو نہیں ہونے والا ہے. تو ہمیں چاہت ہمارے اندر ہونی چاہیے, اور بہت شدید چاہت ہونی چاہیے کہ مجھے سچ مچ نیک بن کے زندگی گزارنا ہے. کیوں میرے بھائیوں یاد رکھو, جو نیک بن کے زندگی گزارتے ہیں نا ان کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ایک تو دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں نیک لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, نہیں. نیک لوگ ہم دیکھتے ہیں انہیں دل کا سکون ملتا ہے, دل کا اطمینان ملتا ہے. آخرت میں کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس. میرے بھائیوں یہ دل کا سکون ہے نا, جاؤ دیکھو دنیا میں دیکھ لو, کہیں نہیں ہے. جو اللہ کی عبادت میں ہے, اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنے میں ہے, سکون ہے میرے بھائیوں. وہ سکون جو ہے نا کروڑوں روپے دے کے خرچ نہیں خرید نہیں سکتے. اور کروڑوں روپے کی جو بات آئی ہے تو آپ کو قرآن کی آیت پتہ ہوگی
جو قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت میں جو فیل ہو جائیں گے ان کے پاس ما فی الارض جو کچھ زمین پر ہے اگر سب کچھ ہوتا اور اس کا دگنا ہوتا لفتدوا بھی تاکہ دے کر اپنے آپ کو بچا لے تو نہیں بچا پائیں گے. یعنی یہ جو ایمان ہے نا ہمارے پاس یہ اتنا قیمتی ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے اگر سب کچھ ہوتا سب کچھ یعنی ٹوٹل سونا آپ کا ہوتا جو زمین میں جتنا سونا ہے آپ کا زمین میں جتنی چاندی زیور زمین کو دیکھ 1 اسکوائر فٹ پوری کی پوری کتنی قیمتی ہے پوری زمین اگر آپ کی ہوتی اس کی دگنا ہوتا اور وہ دے کر اگر آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بچا لے یہ سب لے لے میرے پاس سے لیکن مجھے چھوڑ دے مجھے بچا دے میں نے گناہ کیا ہوں غلط زندگی جی کے آیا ہوں لیکن یہ دنیا کو لے لے اور مجھے بچا لے تو بھی نہیں بچا سکتے. یعنی ہمارے پاس جو ایمان ہے نا اس کی قیمت اگر گنو گے نا روپیوں میں تو زمین میں جتنا سونا ہے جتنی چاندی ہے جتنے ڈائمنڈز ہے جتنی زمین خود 1 اسکوائر فٹ اس کی کتنی قیمت ہے اس کا دگنا کتنا ہے نا اس سے زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو یہ ایمان کو کھونا نہیں ہے کسی بھی حال میں. رمضان کے بعد گئی رمضان گیا دینداری گئی ایسا کرے نا تو کس کا نقصان ہے اپنا نقصان ہے ہمارا نقصان ہے کسی اور کا نقصان نہیں ہے. ہم خود کے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو برباد کریں تو کسی اور کا کیا نقصان ہے بھائی. اگر ہم نیکی اختیار کریں گے ہمارا فائدہ ہے ہم گناہ کی زندگی بتائیں گے اس کا بوجھ کون اٹھانے والا ہے پڑوسی تھوڑی اٹھانے والا ہے ہمارا ہی نقصان ہے. تو میرے بھائیوں سب سے پہلا پوائنٹ کہ سوچو آپ کو نیکی کی زندگی چاہیے نہیں چاہیے. اگر چاہیے تو یہ پہلا قدم ہے یعنی دل میں چاہا تو نہیں چاہیے مجھے چاہیے ہی چاہیے مجھے چاہیے ہی چاہیے. اور کیوں چاہیے کیا آپ کو خوشی نہیں چاہیے آخرت کی خوشی کیا جنت نہیں چاہیے ہمیشہ ہمیشہ لہم ما یشاؤون فیہا جو وہ چاہیں گے وہاں وہ ملے گا ولدینا مزید اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف سے اور ملے گا. میرے بھائیوں جنت نہیں چاہیے وہاں پورے فیملی کے جتنے لوگ ہیں جو جنت پہنچے ان کو ساتھ میں ملا دیا جائے گا. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار رکھی ہے مالا عین رات جو آنکھوں نے نہیں دیکھا ولا اذن سمعت کانوں نے نہیں سنا ولا خطر علی قلب بشر انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا. میرے بھائیوں سوچ نہیں سکتے اتنی پیاری جنت ہے. اور ہم لوگ یہاں بھی بیٹھے بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے اعدت للمتقین سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں آیا ہے 133 میں آیا ہے کہ جنت تیار ہے تقوی والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت پوری خوبصورتی کے ساتھ تیار ہے ریڈی ہے. ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں نا جنت پوری ریڈی ہے ریڈی یعنی ایسا نہیں ہونے والا ہے قیامت کے دن گئے جا کے دیکھے تو ارے کچھ بھی تیار نہیں تھا انڈر کنسٹرکشن ابھی انتظار کرو ویٹ کرو ٹرانزٹ کیمپ میں جینا پڑے گا تھوڑے سال تک. نہیں پوری ریڈی ہے اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہے میرے بھائیوں. اور ایسی نعمتیں کہ سوچ نہیں سکتے میرے بھائیوں. یہ دنیا میں خوشی نام کی چیز تھوڑی تھوڑی معلوم پڑی ہے لیکن اصل خوشی یہاں نہیں ہے. اصل خوشی کہاں ہے جنت میں ہے. تو فیصلہ کرو کہ مجھے چاہیے نیکی کب تک مجھے چاہیے نیکی کیونکہ فائدہ آپ کا ہے میرے بھائی. آپ کو وہاں جینے ملے گا کتنے ٹائم تک خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے. ہاں وہاں ہمیشہ رہیں گے میرے بھائیوں. وہ جگہ تیار ہے نبیوں کا ساتھ نبیوں سے ملاقات پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات صحابہ سے ملاقات نیک لوگوں کی مجلس سے خوشی میرے بھائیوں ریئل خوشی. یہ دنیا جیسا نہیں کہ جہاں جاؤ خوشی کے پیچھے بھاگو تو خوشی اور آگے بھاگتی ہے. مطلب خوشی نام کی چیز جو ہے نا میرے بھائیوں یاد رکھو اس بات کو. کوئی سمجھتا ہے جو کروڑ پتی ہے نا بڑے محل میں رہتا ہے اس کے پاس خوشیاں ہیں. حقیقت یہ ہے نا یہ دنیا میں سب امتحان سے گزر رہے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں بہترین سے بہترین چیزیں نیند کی گولی کھا کھا کے سوتے ہیں. ہاں تو حقیقت کیا ہے نا ریئل خوشی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں. خوشی کہاں ہے جنت میں. یہاں پہ بس معلوم پڑا خوشی کسے بولتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. اب اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ مجھے جنت جانا ہے مجھے نیک زندگی گزارنا ہے موت تک گزارنا ہے پہلا پوائنٹ ہے آپ کو چاہیے نہیں چاہیے. اگر نہیں چاہیے نا تو کوئی ایسا ہونے والا نہیں ہے کسی نے پکڑ کے آپ کا داخلہ کرا دیا کہ جنت میں کے راستے میں تمہارا داخلہ ہو گیا ہے اب تمہیں جنتی بننا پڑے گا اب نیک زندگی جینا پڑے گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اختیار دیا ہے نا چوائس دیا اللہ نے انسان کو چوائس دیا. چاہے تو اما شاکرین اما کفورا چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو. جو کرو گے تمہیں ملے گا جو کرو گے تمہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تو غنی عن العالمین ہے. نقصان ہمارا ہی اگر ہم غلط راستہ لیں گے. پہلا پوائنٹ. دوسری چیز میرے بھائیوں اب اگر ہمیں بننا ہی ہے تو پھر کیسے بنے میں آپ کے سامنے آگے کے پوائنٹس رکھ رہا ہوں. اگر ہمیں نیک بننا ہی ہے رمضان جیسی نیکی کنٹینیو کرنا ہی ہے انشاءاللہ تو پھر کیا کریں چند باتیں قرآن و حدیث سے. لیکن یہ باتیں جان کر تب فائدہ ہوگا اگر ہمیں کرنا ہے تو. اگر ہمیں نہیں کرنا ہے نا تو نہیں ہونے والا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے نا میرے بھائیوں یاد رکھو ایک ایسی چیز ہے قرآن میں جو ذکر ہے حدیثوں میں ذکر ہے ایک ایسی چیز جس کا اثر پوری لائف پہ آتا ہے اور وہ کیا ہے دینی علم. اس لیے پہلی وہی کیا تھی اقرا پڑھ. دینی علم جب آدمی حاصل کرتا ہے نا اس کا اثر اس کی پوری لائف پہ آتا ہے اس کے دل پہ آتا ہے اس کی زندگی پہ آتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا. علم کے راستے پہ چلیں گے تو کیا ہوگا, جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. جنت کا راستہ آسان یعنی نیک اعمال کرنا آسان, دل وہاں پہ لگے گا, نیکی کے راستے پہ آدمی چلے گا. کیسے؟ علم کے راستے پر چلنے سے. میرے بھائیوں, میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. دعوت یہ ہے اپنی لائف میں ایک اچھا کوالٹی ٹائم دینی علم کے لیے نکالنا ہے. مطلب منظم طور پہ, سسٹمیٹک طور پر. جمعہ خطبے میں جلدی آؤ, برابر سے سنو پورا خطبہ. دینی اجتماع پروگرام دیکھو کہاں, ہفتہ والی درس, آج کل تو آن لائن کتنے چل رہے ہیں, دیکھو کون سی کلاس ہے. ایک چیز فکس کرو اور برابر سے جم کے کرو انشاءاللہ. تو یہ چیز کو کریے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پوری لائف پہ اثر آئے گا. جو ہمارا ٹارگیٹ ہے, ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا؟ گول ہے کہ یہ نیکی یہاں دا اینڈ نہیں ہو جائے. رمضان گئی, نیکی گئی, ایسا دا اینڈ نہیں ہونا ہے. کیونکہ اگلی رمضان تک زندہ ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے بھائی. کوئی نہ کوئی رمضان تو آخری ہوگی, اور ہو سکتا ہے یہی رمضان آخری ہے. تو پھر کس کے پاس گارنٹی, کون دے سکتا ہے؟ تو دا اینڈ نہیں ہونا چاہیے نیکی کا. نیکی جاری رہنی چاہیے. جاری رہنے کے لیے ایک بہت ہی زوردار اثردار چیز ہے دینی علم. کیونکہ کیا ہے, قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے, شفاء لما فی الصدور, جو سینے میں بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے. سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 57, شفا ہے, شفا. تو میرے بھائیوں, بیماری لگ جاتی ہے دل کو. یہ جو دنیا میں کام کاج, بزنس, سروس, جاب, چلنا پھرنا سب کرتے ہیں نا, تو کچھ نہ کچھ بیماری دل کو پکڑ لیتی ہے. لیکن وہ اینٹی وائرس جیسے کام کرتی, وائرس کو ہٹاتی ہے. یہاں پہ یہ بیماریوں کو ہٹانے والی چیز کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, اس پر غور و تدبر کرنا کہ آج میں نے قرآن کی یہ آیت سنا. میرے بھائیوں یاد رکھو, رمضان کے پلس پوائنٹس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے, دینی علم کا ماحول ہوتا ہے, قرآن سے تعلق ہوتا ہے. تو سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ علم سے تعلق جوڑنے کا. ٹھان لو مجھے علم سے جڑے رہنے کا ہے. دیکھو میرے بھائیوں, کوئی اسلامک کورس کرو. دیکھو یہ جمعہ خطبے جو ہوتے ہیں نا, یہ تھوڑا سا جذبہ ابھارنے کے لیے اچھے ہیں, لیکن دین کی تعلیم اگر علم حاصل کرنا ہے سسٹمیٹک کورس سے ہوتا ہے. بھائی اسکول کالج میں کیسے کرتے ہیں بچے لوگ؟ برابر سے پڑھتے ہیں نا, کوئی کورس ہوتا ہے, سلیبس ہوتا ہے, امتحان ہوتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں بھائی, اگر یہ قیمتی ہے آخرت, تو ایک چیز جس کا بہت بڑا زوردار اثر ہے ہماری زندگی پہ, وہ ہے دینی علم. تو علم سے جوڑنے کے لیے سسٹمیٹک کچھ کیوں نہ کریں. مطلب کیا ہوتا ہے, دیکھو یہ خطبے میں آپ ایک چیز آج سیکھ لیے, پھر اگلے جمعہ کو کچھ اور سیکھ جاؤ گے, پھر اگلے جمعہ کو کچھ اور سیکھو گے, لیکن سسٹمیٹک نہیں ہوتا ہے. یہ بھی کرنا ہے, جذبہ بھی چاہیے, جذبہ ابھارنے والی چیز بھی چاہیے. لیکن اگر آپ کو دینی علم سسٹمیٹک سیکھنا ہے تو کیوں نہ کچھ کورس کرو. اور آج آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے نا, سب کورس اویلیبل ہے, آپ کے موبائل میں آ جائیں گے. آن لائن ویڈیو دیکھو, نوٹس پڑھو, آن لائن امتحان دو, آن لائن سرٹیفکیٹ ملے گی. لیکن اصل مقصد وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے, اصل مقصد آخرت کی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. لیکن کم سے کم یہ ہمارے لیے گول ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیا. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ آخرت کی کامیابی ملے, دینی مجلس حلقوں سے جوڑو. آپ کی مسجد میں کوئی ایسا امام صاحب کو کہو کہ امام صاحب ہم لوگوں کو پڑھنے میں انٹرسٹ ہے, آپ ہمیں کچھ کورس پڑھاؤ, چلو توحید پڑھاؤ, نماز کا طریقہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیسے اچھے سے کروں. تو پتہ ہوگا تو کر پائیں گے نا. آدمی جذبے سے کر رہا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو غلط چیزیں زیادہ کرے گا. یاد رکھیے اس بات کو. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3, اب کیا چیز کا پوائنٹ چل رہا ہے کہ کیسے رمضان جیسی نیکیاں زندگی بھر چلے. اس کے لیے کیا کریں؟ تو تیسری چیز میرے بھائیوں, خاص خیال رکھو اپنی نماز کا. نماز کا خاص خیال رکھو. آپ نے دیکھا تھا رمضان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کرتے تھے. بولے رمضان ہے, نماز پڑھنا ہے. باس کو بھی جا کے بولتے باس رمضان ہے ہماری, نماز پڑھنا ہے. تو میں آپ کے سامنے بات کیا رکھ رہا ہوں, قرآن کی آیت کی روشنی میں. سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کیونکہ نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے اور برے کاموں سے. یہ نماز جو ہے نا روکے گی ایک انسان کو, برے کاموں سے روکتی ہے, بے حیائی سے نماز اس کی روکتی ہے. یہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر ان صلوحت, اگر نماز اچھی ہو جائے, صلوح لہو سائر عملی, سارے اعمال اس کے اچھے ہو جائیں گے. مطلب اگر نماز اچھی نکلے تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے, یعنی اچھے اعمال, سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے. تو نماز پہ ایک دم فوکس کرو کہ نماز کے لیے لائف ٹائم موت تک. باس کو بول کے رکھو, باس موت تک میں نماز جماعت سے پڑھوں گا, رمضان تک نہیں, موت تک. اب کہو میرے بھائی کیا ہوتا ہے نا, باس جو ہوتا ہے نا اس کو بھی کیا چاہیے, ایماندار آدمی آج کل ملتے نہیں ہیں. اگر آپ کے اندر ایمانداری ہے نا, بولنا باس میں سنسیئرلی کام کرتا ہوں اور کروں گا, اور اگر آپ کو لگتا ہے نماز کا ٹائم جا رہا ہے میں ایکسٹرا کر لوں گا, لیکن نماز تو پڑھنی ہے, اس میں چوائس ہی نہیں ہے. یاد رکھو آپ تھوڑا بھی چانس دیں گے نا تو دبانے والے آپ کو دبا ڈالیں گے.
اگر آپ کے اندر اٹلتا ہے پورے فرم ہو کہ نہیں میں جاب جائے گا چلے گا، نماز نہیں جانی چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں، یاد رکھنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ طلاق کی آیت ہے. تو آپ یہ مت سوچو کہ رزق چلا جائے گا، لیکن فارم رہو. نماز تو پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے اور دل سے پڑھنی ہے. یاد رکھو دل سے کیسے پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچو کہ میں لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودعین، الوداعی نماز پڑھو. اور کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ یہاں ہے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے عصر میں ہوں، عصر کی نماز میں آپ ہیں، گارنٹی دے سکتا ہے کوئی نہیں ہے ہم میں. کیونکہ حقیقت کیا ہے نا، عصر تک کی بھی گارنٹی نہیں ہے ہماری، نہیں ہے گارنٹی. اور حقیقت ہے نا کہ کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہونے والی ہے. اب ہر نماز یہ سوچ کے پڑھو لاسٹ، تو پھر دیکھو دل کیسے نہیں لگے گا. دل لگے گا ہی لگے گا انشاءاللہ. ہاں، جماعت سے پڑھو، دل سے پڑھو، پابندی سے پڑھو، پانچوں کی نماز اچھے سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. سمجھ کے پڑھو. کیا میرے بھائیو، نماز میں کیا پڑھتے ہیں ایک بار اچھے سے یاد کرو کہ سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے. ذرا امام صاحب کے پاس اگر آپ بیٹھو گے نا تھوڑے گھنٹے، رٹا مروا دیں گے انشاءاللہ. سب کو یاد ہو جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے. پتہ ہوگا نا تو دل سے پڑھ پائیں گے. بھئی یاد سمجھ میں بھی آیا نا کہ میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، سب سے اونچا، اعلیٰ سب سے اونچا ہے. میں اپنے سر کو زمین پہ رکھا اور کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ. کتنی اچھی بات ہے. اب پتہ ہو تو معلوم پڑے گا نا. سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اسے سنتا ہے، سنا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے میرے رب، اے ہمارے رب تیری ہے تعریف. تو یہ کب ہوگا؟ جب پتہ چلے گا. ایک بار کر لو نا میرے بھائیوں، نماز سے بہت بڑا اثر زندگی بھر پہ پڑتا ہے. تو تیسرا پوائنٹ ہے نماز، خاص خیال. چوتھی چیز میرے بھائیوں، رمضان میں کیا تھا معلوم ہے؟ ماحول تھا. ماحول سب دیکھو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب لوگ روزہ رکھے ہیں، ساتھ میں افطار کر رہے ہیں. یہ ماحول تھا نا. رمضان کے بعد ماحول نہیں ملتا ہے. رمضان میں ایک اصل چیز کیا ہے؟ ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اب وہ ماحول کہاں سے لائیں گے؟ تو میرے بھائیوں آپ کو بتاؤں، ماحول لانے کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے دوست. آپ کے دوست کون ہیں؟ دوست میں ایسے دوست بناؤ نیک لوگ ماشاءاللہ. ارے بھائی مسجد میں ملتے ہیں، تھوڑا سلام دعا کرو، اچھے 10 دوست اچھے مل جائیں گے. اچھے دوست بناؤ. یاد رکھنا دوستوں کا اثر پڑتا ہے ہم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے دوست کی مثال ایسی ہے اور برے دوست کی مثال کیا ہے؟ اچھے دوست کی مثال ہے کمثل صاحب المسک، عطر بیچنے والا. عطر پرفیوم سیلر ہوتا ہے نا. کل ہی میں گزر رہا تھا ایک عطر کی دکان سے، اتنی اچھی خوشبو آئی. مجھے یہ حدیث یاد آئی. میں بولا کہ عطر بیچنے والے کے پاس سے گزرتے تو بھی خوشبو اچھی لے کے آتے ہیں وہاں سے، اور وہاں پہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی فری سیمپل وغیرہ مل ہی جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عطر بیچنے والا اما تشتری، یا تو تم خرید لو گے، اور تجدوا الریح، کم سے کم خوشبو لے لو گے. وکیل الحداد، اور لوہار کی بھٹی، یحرق بدنک او ثوبک، یا تو جسم جل جائے گا. لوہار کی بھٹی، دوست ہوتے ہیں نا کچھ لوگ بھٹی کی طرح ہوتے ہیں، بھٹی، لوہار کی بھٹی، یا تو جسم جلے گا، اور ثوبک، یا تو کپڑے جلیں گے، اور تجد منہ ریحا خبیثا، کم سے کم بری ہوا آئے گی. میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے نا، دوست کا بہت اثر پڑتا ہے. سب لوگ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، نہیں مجھ پہ تو نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہے. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا کمزور. اب کیا چیز سے اثر پڑتا ہے وہ پہچاننے والا انسان سمجھدار ہوتا ہے. کیا چیز سے ہم پہ اثر پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی، ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلْهُ، تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسی اپنا دوست بنا دو. تو دوست کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دوستوں کا سرکل ہے، فرینڈ سرکل، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ بھیونڈی کے کچھ بھائی ہیں. میں نے وہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ سب دوست پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے نا، جب دوست رکھ رہا ہے پیر اور جمعرات کا روزہ عام دنوں میں، ہاں جب ایک دوست رکھ رہا ہے پھر پورا سرکل بنتا ہے نا، سب لوگ ساتھ پہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے الحمدللہ. کیوں نہ ایسے کچھ فرینڈ سرکل بنائیں، ایسے فرینڈ سرکل جو نیکی میں آگے بڑھائیں، جن کو دیکھ کر کے ہمیں وہ رمضان والا پورا ماحول تو نہیں ملے گا لیکن تھوڑا تو مل جائے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں دوستوں میں نا دیکھو، اور میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کی عادت کیا ہے، رات میں کھڑے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ. یاد رکھو میرے بھائیوں، دوست کا اثر آپ کے دین پر پڑتا ہے، آپ کے ایمان پر پڑتا ہے، آپ کے جذبے پر پڑتا ہے، آپ کی زندگی پر پڑتا ہے. وہ دوست جہنم جا رہا ہے نا تو آپ بھی وہی پیچھے پیچھے. یاد رکھیے اس بات کو، جیسی سنگت ویسی رنگت. تو یہاں تک دیکھا گیا ہے دوست ایک جیسے گالیاں بھی دیتے تو ایک جیسی گالیاں دیتے ہیں. لیکن کیا ہے میرے بھائیوں، نیک دوست ڈھونڈنا ہے، نیک دوست ڈھونڈنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اور اسی روشنی میں
پھر ہم لوگوں کو دیکھیں کہ کون اچھے اچھے دوست ہیں، ان کو دوست بنائیں انشاءاللہ. اور دوستوں کی ضرورت ہے، انسان کو چاہیے تھوڑا میں کھڑا ہوں، کسی کے ساتھ تھوڑی باتیں کروں. زندگی ضائع مت کرو، لیکن کچھ تو چاہیے جذبہ. تو دوستوں کا یہ ہو گیا ماحول. اگلا پوائنٹ کیا ہے میرے بھائیوں، اور وہ ہے ہمارا گول کیا ہے کہ رمضان جیسی نیکی کیسے. تو اس کے اندر رمضان میں ایک چیز بہت اچھی امپورٹنٹ تھی، ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل تھا کہ سحری کا وقت ہے، ٹائم پہ نظر ہے. ہاں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کرنا ہے، افطار کا ٹائم آ رہا ہے. ٹائم ٹیبل سے زندگی بہت اچھی چلتی تھی. ٹائم ٹیبل، تراویح کا ٹائم ہے. تو رمضان کے بعد بھی کچھ ٹائم ٹیبل اچھا بنا کہ میری زندگی میں لائف میں میں فلاں ٹائم پہ میں دینی کلاس میں بیٹھوں گا، آن لائن آن کر کے بیٹھوں گا. فلاں ٹائم پہ میں قرآن پڑھوں گا. فلاں ٹائم پہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں گا، تھوڑی دین کی باتیں ہوگی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے. ٹائم ٹیبل یاد رکھیے میرے بھائیوں. قیامت کے دن کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض لوگ اللہ سے کہیں گے ربنا ارجینا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں ابھی دنیا میں پھر سے واپس بھیج دے. اللہ اچھی بات ہے، ابھی جا کے نیک کام کر کے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بہت موقع ملتے ہیں، بہت موقع ملتے ہیں. اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ بتایا کہ یہ بات ہے جو صرف بول رہا ہے، دنیا میں جائیں گے نا پھر سے اسی کام میں لگ جائیں گے. انٹرٹینمنٹ میں لگے نا، اگر کسی کو دنیا میں واپس آنے ملے نا پھر سے انجوائمنٹ میں لگ جائے گا. اور قیامت کے دن جو ہوگا ایسے بہت لوگ بولیں گے کہ اللہ پھر سے موقع دے دے. میرے بھائیوں سوچو، ابھی رمضان ختم ہو رہی ہے، اگر ایک دن تو زندگی بھی ختم ہوگی، اور زندگی ختم ہوگی ہم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب وہ ٹائم پر کوئی کہتا ہے اللہ موقع دے دے، اور اگر کسی کو موقع اگر ملتا، نہیں ملے گا کسی کو، تو وہ آ کر کیا کرتا. میرے بھائیوں سمجھنے کی بات کیا ہے نا، ذرا یہ بات سوچیے اور یاد رکھیے کہ لائف جو ہے جا رہی ہے، اس کو ہمیں ایسے نہیں گزارنا ہے کہ کل ہمیں پچھتاوا ہو کہ میں کیا کر کے آیا، ارے کاش میں اچھے کام کرتا. موت کا ٹائم آ گیا، ارے کاش میں تھوڑا سا نیک کام کر دیتا، مجھے فائدہ ہوگا. فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تبھی معلوم پڑ جاتا ہے میرا کیا حال ہونے والا ہے آخرت میں. تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہو کہ کل افسوس ہو، کل پچھتاوا ہو. ٹائم ٹیبل اچھا سیٹ کرو، یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، گزر رہا ہے نا، جا رہا ہے نا، یہ ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. اگلی چیز ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں جس سے ہمارے دین و ایمان پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور وہ ہے آخرت کی فکر. کہ آخرت کی فکر کہ بھائی میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اگلی چیز دعا. رمضان میں کیا چیز کا تعلق ہے؟ دعا سے. تاک راتوں میں بہت دعائیں ہوتی ہیں، اور افطار کے ٹائم پہ دعائیں لوگ کرتے ہیں انفرادی طور پہ، انڈیویجول. لیکن رمضان جاتی ہے تو دعا سے بھی تعلق ایک طرح سے کٹ ہو جاتا ہے. اب دعا کیا ہے؟ ہمارا کنیکشن ہے اللہ سے، ہم رب سے کلام کر رہے ہیں، اللہ اس سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. میرے بھائیوں میں آپ سب کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سال بھر مہربان ہے، صرف رمضان میں ہی مہربان نہیں ہے. سال بھر دعا کرو اللہ سے. یاد رکھیے سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، انہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. مانگنے والوں پہ ناراض نہیں ہوتا ہے کہ پھر سے آ گئے مانگنے، ایسا نہیں. انسانوں کا ہی معاملہ ہے کہ ایک بار مانگو، دو بار مانگو، پھر سے مانگو، بولے ارے بار بار تم آ جاتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. سنن مستدرک حاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ دعا سے فائدہ اس چیز میں ہوتا ہے جو چیز آ گئی، اور جو چیز اب تک نہیں آئی اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دعا کا ماحول رمضان کے بعد کنٹینیو رہے. اب آخر میں بات یہ ہے میرے بھائیوں، باتیں تو اور بھی ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، قرآن و حدیث ہے، دین کی تعلیمات ہے، بہت سی چیزیں سب خود کو بھی معلوم ہے. لیکن چاہیے نہیں جی. اصل سوال وہاں ہے، اگر آپ کو چاہیے ہی نہیں تو جان کے بھی فائدہ نہیں. اور اگر آپ کو چاہیے نا، آپ ایسے خود چیزیں اور معلوم کریں گے کہ اور کیا کروں، اور کیا کروں، اور کیا چیز کا خیال رکھوں. بھائی جو لوگ مثال کے طور پہ ایگزام میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ خاص محنت کرتے ہیں، بھائی کون سا سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے، کون سے پورشن امپورٹنٹ ہے، کہاں سے سوال آ سکتے ہیں. کیونکہ پاس ہونا ہے ان کو، ایگزام میں پڑھائی کرنا ہے، سلیبس کیا ہے، کون سی ٹیکسٹ بک اچھی ہے، کون سی بک اچھی ہے، محنت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پاس ہونا ہے. جس کو پاس ہونا ہی نہیں ہے اس کو بتا کے بھی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائیوں سوچ لو ایک چیز، ابھی رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 3-4 دن بعد شیطان آزاد ہونے والا ہے. ہاں شیطان آزاد ہوگا، وہ تو ہمیں چاہتا ہے جہنم تک پہنچائے، خود تو جہنم جانے والا ہے، ہمیں بھی جہنم لے جانا چاہتا ہے. اور وہاں گئے تو کوئی نکل، یاد رکھیے کہ ایمان کی بنیاد پہ بعض لوگ نکلیں گے، لیکن جو کفر کرے، انکار کر لیے، وہ تو نکلنے والے بھی نہیں ہیں. اور تھوڑے ٹائم تک بھی جہنم کی آنکھ کون برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا پاورفل آگے. ہاں کون برداشت کر سکتا ہے؟ وہاں پہ یاد رکھو میرے بھائیوں، موت ہر طرف سے آئے گی پھر بھی مریں گے نہیں لوگ.
ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے, اللہ انصاف کرنے والا ہے. ارے بھائی کوئی دوست کام نہیں آنے والا قیامت کے دن, کوئی حسب و نسب رشتہ داری کام نہیں آنے والی. کام آئے گا تو ہمارا ایمان اور ہمارے عمل ہمارے کام آئے گا. میرے بھائیوں ایک دعوت ہے آپ کے سامنے, اور سوچ لو ایک ٹائم ہوتا ہے زندگی میں میرے بھائی, ایک ٹائم ہوتا ہے. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو گنہگار تھے, پہلے غلط زندگی جیتے تھے, لیکن ایک ٹائم آیا لائف میں جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے نیک بن کے زندگی گزارنا ہے. الحمدللہ آج ایسے بہت ساری زندگیاں ہیں, گواہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہو, پوچھ سکتے ہو. ایک ٹائم آیا وہ بدل گئے. تو کیوں نہ یہ ٹائم وہ ٹائم ہو جائے جس میں ہم فیصلہ کر لیں اللہ کی مدد سے کہ ہمیں جنت جانا ہے, جنت کے راستے پر رہنا ہے, اسی پہ خاتمہ پانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے, اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ آگے بڑھنے کی توفیق دے, اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین پر جم جانے کی توفیق دے, جم جانے کی توفیق دے. جو اچھی خوبیاں ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئی ہے, اللہ ہمیں اسے زندگی بھر, سال بھر اور زندگی بھر اسے اپنے اندر جاری رکھنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو دین کے علم سے اپنا تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق دے, قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق دے, نیک اعمال اچھے اعمال زندگی بھر کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور